السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو خود کو دانشور سمجھتے ہیں، عالم بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندازوں سے، اور اسلام سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ انہوں نے اسلام کو صحیح سے اسٹڈی بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے جو ہمیں اچھے برے کی تمیز، عدل و انصاف سے لے کر انسانی حقوق کی درست تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ زندگی کیسے بسر کرنی ہے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و عقل عطا کی ہے، مگر اللہ پاک نے ہمیں ساتھ میں فرمایا ہے اپنی مقدس کتاب میں، اور لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے رب کے حکم سے ہے روح، اور جو کچھ بھی ہمیں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور اگر ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے تو یہ بلا شبہ سچ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس علم کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر پاتے۔ آج میں شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ان بی بی کے ساتھ دو مسئلے ہیں، ایک ان کی کم علمی کا مسئلہ اور دوسرا ان کی سستی شہرت کی ذہنی بیماری کا مسئلہ۔ کم علمی ان میں یہ ہے کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات کیسی ہے، اس کے پیچھے کا ریزن نہیں پتا ہوتا۔ انہیں اسلام سے متعلق اگر بات کی جائے تو انہوں نے اسٹڈی نہیں کی اس کی، نہ انہیں پتہ ہے کہ کیا اسلام ہے اور اسلام میں عورتوں کو کیا تحفظ دیے گئے ہیں۔ یہ عورتوں کے تحفظ کے لیے بولتی ہیں نا، تو انہیں نہیں پتا۔ پچھلے دور میں اگر جایا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ پہلے کے دور میں عورت بڑی ذلیل اور خوار تھی، رسوا تھی۔ زندہ عورتوں کو، بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اس نے عورت کو تحفظ دیا، عزت دی، رحمت بنایا گھر کی، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ تو ایسے ہی تو نہیں نہ دی، عورت کو ایک رتبہ مرتبہ دیا ہے جس پہ اس کو فائز کیا گیا۔ اس کی تمام چیزوں کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو تحفظ اسلام نے دیا ہے، عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس کی بھلائی کی ہیں عورت کو اسلام نے دی ہیں۔ لیکن پھر بھی کھڑے ہو کے اٹھ کے بولنا کہ ہمیں تحفظ چاہیے، تو بیسیکلی ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے کپڑوں سے باہر ہونا ہے نا، بے حیائی کو فروغ دینا ہے انہوں نے، میرا جسم میری مرضی کرنی ہے انہوں نے۔ تو آپ کیجئے، آپ اپنی حد تک کیجئے، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ تو وہی کر رہی ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے کرنے کا۔ تو دوسری اسلامی عورتوں کو، دوسرے لوگوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے لوگوں پر تنقید کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ تو کر وہی رہی ہیں جو آپ نے کرنا تھا، اور دیکھ لیجئے کہ بیسیکلی آپ کا جو مین جو موٹیو تھا وہ تھا بے حیائی پھیلانا نا، عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرنا، وہ تو آپ اچھے سے کر چکی ہیں۔ تو اب آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کرنی اور انہوں نے بات سچی کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو، ان اینکرز کو جو برا لگا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے کو جھوٹا کہا ہے۔ کوئی بھی جھوٹا، کوئی بھی چور یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹا ہوں، نہیں کہتا کہ میں چوری کرتا ہوں، دھوکے باز نہیں کہتا کہ میں دھوکہ دیتا ہوں، ملاوٹ کرنے والا نہیں کہتا کہ میں ملاوٹ کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچی بات کہی ہے۔ تو یہ جو سارے بلبلا رہے ہیں، یہ جو سارے چیخ پکار کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں گیا۔ انہوں نے معافی مانگ لی، معاملہ اپنی طرف سے سارٹ آؤٹ کر لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، مزید کھینچے چلے جا رہے ہیں، چوئنگم کی طرح چبائے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا سوائے سستی فیم حاصل کرنے کے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اٹینشن حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جو عورتیں باتیں کر رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹس کر رہی ہیں، ان کا مین موٹیو جو ہے وہ سستی شہرت ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کہ لوگوں کی اٹینشن، اب وہ چاہے کسی بھی انداز سے ہو۔ میں نے کہیں ٹویٹس پڑھے ایمان مزاری کے کل، تو ان ٹویٹ میں سے ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے سب سے معافی مانگ لی ہے لیکن ہم سے معافی نہیں مانگی، ہم عورتوں سے معافی نہیں مانگی، یا وہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے۔ تو پہلا سوال تو آپ کو اپنی خود کی ذات سے کرنا چاہیے کہ کیا آپ اتنی با کردار اور با حیا ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگے،
یہ چند مٹھی بھر عورتیں اپنے بالوں کو رنگین کرا کے، چھوٹے کپڑے پہن کے، فیشن کر کے، اپنی مغربی کلچر کو فالو کر کے اپنی ذات کی تسکین کرتی ہیں، اور پھر اگر ان کے سامنے کوئی بات رکھ دیتا ہے، کوئی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی جائے تو یہ چلانے لگتی ہیں، اپنی حقیقت واضح کر دیتی ہیں خود ہی۔ یہ لوگ تو موقع ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی بات مل جائے، کوئی بندہ مل جائے جس کی ہم تذلیل کر سکیں، جس کو ہم تنقید کا نشانہ بنا سکیں، جس کے خلاف ہم چٹپٹی خبریں بنا کے جو ہے سب کی توجہ حاصل کر سکیں۔ بیسیکلی ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا ہر چیز کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل اٹینشن کیسے حاصل کی جائے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیسے کیا جائے، یہ ساری ان چیزوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلیم یافتہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کسی اور کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، لوگ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، کسی بھی سچویشن میں کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں، کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف سوشل اٹینشن چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ عورتیں، یہ لوگ، یہ صحافی جو بھی ہیں، جو بھی خلاف بول رہے ہیں، جو بھی چوئنگم کی طرح چبائے چلے جا رہے ہیں اس معاملے کو، ان کا صرف ایک ہی موٹیو ہے اور وہ ہے سوشل اٹینشن۔ پہلے ان کا ایک مسئلہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب معافی مانگیں، پھر اس کے بعد ان کا دوسرا نعرہ اب عورتوں سے معافی مانگیں، یعنی اب سب سے علیحدہ معافی مانگی جائے گی۔ انہوں نے بالکل سچی بات کی تھی، حق بات کی تھی، اور وہ ہمیشہ سچ اور حق بولتے ہیں، اور ہم سب، ہماری قوم ان سے بہت پیار کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ لیکن اس طرح کی عورتیں اور یہ ایمان وزاری جیسی لڑکیاں اور عورتیں جو ہے نا، ان کی غلیظ سوچ، ان کی بے حیا سوچ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یہ خود تو پریشان اور بے چینی میں مبتلا رہتی ہیں، دوسروں کو بھی کرتی ہیں، اپنی فضول حرکتیں کر کے، اپنی فضول باتیں کر کے، اور سوشلی لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ ان عورتوں کی تو علماء کرام سے بنتی ہی نہیں ہے نا، یہ تو اتفاق کرتی ہی نہیں ان کی کسی بات سے، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں اسلام کے لحاظ سے، اس کی تعلیمات کے لحاظ سے۔ اور یہ ساری جو عورتیں ہیں، جو یہ لوگ ہیں، یہ میڈیا والے، یہ صرف ان کا موٹیو ہوتا ہے پیسے کمانا، اٹینشن حاصل کرنا، اور کسی نہ کسی طرح خبروں میں رہنا۔ ہر 4 دن بعد کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، کبھی فوج کے خلاف بول لیا، کبھی وزیر اعظم کے خلاف بول لیا، یا کسی پارٹی کے خلاف بول لیا۔ ان کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں اصل میں، یہ بس چسکے لینے آتے ہیں۔